السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدس خان۔ آج ہم آپ کو جس پرسنالٹی کے ساتھ ملوائیں گے وہ نہ صرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی مدد کرتی ہیں بلکہ انہوں نے اور بہت سارے لوگوں کی، جس میں معذور، یتیم بچے، بیوہ خواتین، ان سب کی وہ مدد کرتی ہیں۔ انہوں نے 2 آرگنائزیشنز بنائی تھیں جن کا نام میں آپ کو بتاتی چلوں، انڈیکس ہوم ویلفیئر فاؤنڈیشن اور ٹرانسجنڈر رائٹس موومنٹ، جس میں یہ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، ان کے گھر پہ راشن اور ادویات وغیرہ جو ہیں وہ مہیا کرتی ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یا تو ہم ان کو گرو اور شیلا، میرے خیال سے اگر ہم ان کو ماں اور بیٹی کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں اور ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خود کی زندگی میں ان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہیں، اور پھر ان مسائل کو نکال کر اور جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے، وہ کیسے کیا، اس سب سفر میں ان کا کتنا ایک جو ہے ان کو کون سی ڈفرینٹ آپ کو پتہ ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ انہی سے پوچھتے ہیں کہ پھر ان سب کو انہوں نے فیس کر کے کیسے یہ 2 فاؤنڈیشنز کھڑی کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، آپ نے 2 آرگنائزیشن جو ہیں وہ چلا رہی ہیں، ان 2 آرگنائزیشن کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ وہ کس طرح چل رہی ہیں، اور آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا، کیسے سوچ آئی کہ آپ کو جو ہے آرگنائزیشنز اس طرح کی فاؤنڈیشنز بنانی چاہیے؟ پہلے تو میں یہ کہوں کہ میں نے نام سنا تھا این جی او کا، اداروں کا، کچھ عرصہ تک یعنی کہ میں ہر این جی او والوں کے پاس جاتی رہی، ان کی بات سنتی رہی، یہ کیا کیا کرتے ہیں، کیسی ویڈیو بناتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو جب میں جا کر وہ ان کی ساری باتیں دیکھتی تھی، یعنی کہ میرے دماغ میں ایک الگ سا آئیڈیا آ جاتا تھا، یعنی کہ اگر یہ چیز ایسے ہوتی ہے تو میرے ٹرانسجنڈر کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا دوسرا 2 پارٹ ہے، یعنی کہ این جی او ادارہ جو ہوتا ہے، اسے آپ سمجھ لیں یعنی کہ دوسری گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اتنی یعنی کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی جتنی میں نے ان اداروں سے سیکھا، جو ادارے این جی او مردوں کی، عورتوں کی، بچوں پہ، یوتھ پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر سروس کے لیے، ہر ضرورت کے لیے، ہر مستحق انسان تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کردار ہوتا ہے اداروں کا۔ میں ایک ٹرانسجنڈر تھی، میں ایک بزنس مین تھی، میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوں ابھی تک، بچپن سے لے کر مجھے نہیں یاد میں ایک رات کے لیے بھی کہیں سے کوئی روم لے کر میں نے وہاں رات گزاری ہوں۔ میں نے بہت بڑا اسٹرگل کیا اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ نہ میرا کوئی کردار غلط تھا، نہ میرا کوئی شو پروگرام چلتا تھا، نہ ہی میں بیگنگ کرتی تھی، تو مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ ماں باپ، بہن بھائیوں کا رشتہ جو تھا سب سے زیادہ میرے لیے عظیم اور قدردان تھا۔ جب میں ان لوگوں کو دیکھتی تھی کہ بیگنگ کر رہے ہیں، فنکشنوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں جیسے باقی لوگوں کو، ہاں، تو پھر میں سمجھتی تھی یعنی کہ یہ میرے سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو جب تک میں اپنے جا کر ان کے ڈیروں پہ ان کے پاس بیٹھ کر فیلنگ نہیں محسوس کرتی، میرے روح کو سکون نہیں آتا۔ کچھ ہمارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم بہنوں سے نہیں شیئر کر سکتے، بھائیوں سے نہیں شیئر کر سکتے، برادری والے کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم کھلے گپ ٹپ لگانے کے لیے میں ان کے پاس چلی گئی یا میرے پاس آ گئے، تو میرے اندر ایک درد محسوس ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ میرے اندر درد ہے، اتنے کام کرنے کے باوجود وہ دکھ، وہ تکلیفیں، وہ درد کوٹ کوٹ کر کے میرے اندر بھرا ہوا ہے۔ میں پوری فیملی کو سپورٹ کرنے کے بجائے یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں میں پورے پاکستان کو اس وقت سپورٹ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں ہر وقت یہ سوچتی ہوں میں اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، میں کیسے اپنے آپ سے مطمئن ہو سکتی ہوں۔ میں روزانہ ایک سوال اپنے اوپر اٹھاتی ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ وہ بابا بلے شاہ کے ایک آواز میں کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی کے گھر گئے، دستک دیا، وہ آگے پوچھتے ہیں کون ہے، تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں یہی سوال تو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، میں کون ہوں۔ کیونکہ جو ٹرانسجنڈر ہے نا، ان کی فیلنگ کو وہ خود سمجھ نہیں پاتا، تو بقایا یعنی کہ معاشرے کے لوگ، میڈیا کے لوگ، گورنمنٹ کیا سمجھے گی۔ اور یہ صرف اور صرف میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں، یہ لوگ صرف پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اگر غصے سے انہیں جو کہیں گے نا، تو انہیں جتنے اپنے گھر سے تھریٹ ملتے ہیں، جتنا اگنور کر دیتے ہیں، جتنا ایک بیٹی کا ایک بیٹے کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو اتنا پیار ملتا ہے، شاید والی بات یہ لوگ بھٹک نہ جاتے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ایک طرف میں اگر ان کے بارے میں بہت سارا کچھ سوچتی ہوں،
اگر ان کی دھات کو دیکھا جائے ایک بہادر ہیں، یہ نہیں ڈرتے، سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی ہمیں گولی مار دے گا، رات تک کھڑے رہتے ہیں نا، ہاں گولی مار دے گا یا ہمارے اوپر کوئی الزام تراشی لگا دے گا یا ہمیں کوئی دیکھ لے گا میں کس مقصد کے لیے کیوں کھڑی ہوں. یا بہادری کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے. میں نے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں، عزت دار گھرانے کی عورتیں بھی اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں. یہ تو ایک مرد ہیں. اگر ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس پاکستان کے عوام کی طرف سے یا اپنے گھر کی سپورٹ ملتی تو یہ کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. ہر کام نا مجبوری کے طے پہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی ایک چیز کہہ چکی ہوں، لباس ایسا پہننا، ہار سنگار کرنا، سب کچھ کرنا، یہ ایک دوسرے بندے کو اپنی طرف متوجہ کروانا. اگر عوام مل جائے، گورنمنٹ کی پاکستان کی گورنمنٹ اگر تعاون کرے تو بہت سارے ایسے ٹرانسجنڈر ہیں جو اس وقت ان کا ذہن جو ہے نا بالکل ایک کھڑکی کے اندر پھنسا ہوا ہے. ان کی سوچ یہ ہے ہمیں کوئی 10,000 کی بھی نوکری دے ہم نوکری کریں گے، کیونکہ یہ کام انتہا قسم کا مشکل کام ہے. بس تھوڑا سا گورنمنٹ کو نظر رکھنی ہے ان کے اوپر. آپ نے یہاں بات کی اپنے گھر والوں کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب آپ کو گھر والوں کی سپورٹ تھی یا انہوں نے بھی تھوڑا سا کرٹیسائز کیا کہ کیا کام کری ہو، کیا کدھر کیا مطلب کیسے کرو گی؟ نہ، سب سے پہلے تو ہمیشہ میرے کوئی عزیز رشتہ دار میرے چینل کو بھی دیکھتے ہیں، ویڈیو پہ بھی دیکھتے ہیں، میں کبھی وہ بات نہیں کروں گی جنہیں میرے الفاظوں کی وجہ سے انہیں کوئی شرمندگی ہو. میری فیملی والوں نے اس طریقے سے سپورٹ کیا جب سے میں نے اپنی ہوش سنبھالی. 12 سال سمجھ لیں، 10 سال سمجھ لیں، 11 سال سمجھ لیں، اتنی ایج میں اپنی محنت مشقت کرنا شروع ہو گئی. سب سے پہلے میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی، خادم گیری کی، اور وہ 11 سال میں مکمل مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے لیے پانی بھرنا، پانی گرم کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے بس کچھ بکریاں رکھی، کچھ بھینسیں خرید لی. پھر میں بزنس مین ہونا شروع ہو گئی. ایبٹ آباد کی تھی میں، اور جب میں پنجاب میں آئی تو میرے دماغ میں یہ ساری چیزیں آئیں. پھر میرا دماغ جیسے کھل جاتا ہے، کمپیوٹر بن جاتا ہے. میں یہاں آ کر میں نے دیکھا یعنی کہ ہمارے ٹرانسجنڈر میں یہ کچھ ہوتا ہے. کوئی سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کوئی بازاروں میں کھڑے ہیں، کوئی دروازوں میں کھڑے ہیں. تو وہ دیکھ کر نا میں خود اپنے آپ کو نا ایک ایسے محسوس کرتی تھی جیسے مجھے انتہا قسم کی اپنے آپ سے نفرت ہو گئی. پھر میں کہتی تھی یا اللہ میں نے تجھے راضی کیسے کرنا ہے، میں نے کیسے کام کرنے ہیں، میرے گناہوں کی مجھے معافی مل جائے اور میں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کام کروں. میرا بے شک ساری زندگی لگ جائے. اگر میرے اس کام سے اگر کوئی بھی انسان مطمئن ہو گیا، اگر 2 بندے بھی اس میری طرف آگے، میری لائن پہ آگے، یا انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، مجھے تو ثواب مل ہی جائے گا. اور یہ تھی میرے گھر والوں کو میں نے سپورٹ کیا، گھر والوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. کچھ ہمارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں یعنی کہ میرے گھر جاتے ہیں، 60-70 فیملی کا بندہ ہے. ماچس کی تیلی سے لے کر نمک کی تھیلی تک وہ ساری ان کی ضرورت اللہ کی ذات پوری کرتی ہے، میں کرتی ہوں. کیونکہ اگر وہ مجھے سپورٹ کرتے تو ظاہری بات ہے میری ہر ضرورت، میری ہر خوشی کا وہ خیال رکھتے. میرے باپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی گالیں نہیں دی. میرے بڑے بہن بھائی ہیں، میں خود ان کو ڈانٹ دیتی ہوں، خود گالی گلوچ کر دیتی ہوں. جیسے گھر کی جو بڑی ماں ہوتی ہے نا، تو غصہ کر کے اپنے گھر کا نظام یہ سسٹم چلاتی ہے. یہ میں نے رول اختیار کیا ہوا ہے گھر میں. جو گھر ہے میرا اپنا راولپنڈی کے اندر، وہ ذاتی میرا گھر ہے، 3 منزل پلازا ہے. اس میں میرے بھابیاں، بھائی، ابو، یہ ساری فیملی میری رہتی ہے. میں نے مسکینوں کی طرح ایک چھوٹا سا روم اپنا رکھا ہے. وہیں میڈیا کے لوگ آتے ہیں، وہیں فوٹوگرافر آتے ہیں، وہیں اخباروں والے آتے ہیں، وہیں سیاسی لوگ آتے ہیں، وہیں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں. بس ان سے گپ شپ لگا کر وہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنی طرف سے، لیکن میں پھر اپنی کہانیوں میں مطلع ہو جاتی ہوں. یا رب العالمین میں کیا کروں. کبھی کبھار مجھے دکھ ہوتا ہے نا، میرا باپ مجھ سے پوچھتا تم تیری طبیعت ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی کروا دیں. انہیں پتہ تھا یعنی کہ جو ہے اس نے شادی کرنی نہیں ہے، اسی طرح اس نے ساری زندگی رہنا ہے، تو ہم کسی کی بیٹی کو کیا وقت ڈالیں گے. بہت سارے لوگ یہ ایشو اٹھا دیتے ہیں اصلی اور نقلی. میں ایک ایشو اٹھاتی ہوں ہمارے جسم کا اور روح کا تعلق ہے. روح جو ہے وہ ہمارے اس میں اصلی اور نقلی یہ چیز کسی کو سمجھ نہیں آتی.
تو بعض اوقات کچھ اگر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان کو جواب دیتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ میرے ڈاکٹر ہیں، آپ نے میرے ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ غلط ہوتا ہے، یہ ڈھونگ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. میں ساری دنیا کے سامنے ایک ثبوت بیٹھی ہوں. میرے گھر والے مجھے صبا گل کے نام سے بھی جانتے ہیں، مسعود کے نام سے بھی جانتے ہیں، میری پورا خاندان مجھے جانتا ہے، جہاں میں پلی ہوں، بڑی ہوں، جوان ہوئی ہوں، وہ لوگ مجھے جانتے ہیں. اس کے بعد یہاں پنڈی میں پوری پنڈی مجھے جانتی ہے. آج دن تک نہ میری طرف کسی نے آنکھ چمکا کیا تو نہ ہی میں نے کسی کو اشارہ کیا. بڑی عزت کرتے ہیں لوگ، میری تو بھائی بہت عزت کرتے ہیں. میں کبھی بھی اس چیز میں غلط نہیں کرتی. اگر میں غلط بیانی کروں دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے میرا خدا مجھ سے ناراض ہوگا، میری زندگی کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ میں اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہوں ہاتھ جوڑ جوڑ کر، آپ سچ کی زبان بولیں گے. میں کہتی ہوں آپ نے یہ سمجھ لینا میں نے اللہ کا اکاؤنٹ کھول دیا ہے. نہ رزق کی کمی ہوگی، نہ عزت کی کمی ہوگی، نہ ہی سکون کی کمی ہوگی. سکون تو ان لوگوں کی زندگیوں میں ہے ہی نہیں. کیوں کہتے ہیں ٹرانسجنڈر پیسا ہوگا تب کا؟ یہ لوگ خود اپنے آپ کو پیستے ہیں. اگر حقیقت بیان کریں، حقیقت بیان سوال کرنا تھا. کچھ لوگ کافی عرصہ دیکھا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا نماز نہیں ہوتی. یہ کون ایشو اٹھایا؟ کیونکہ میں نے خود انسٹاگرام پہ دیکھا، فیس بک پہ بھی دیکھا کہ مسلمان کا بچہ ہے وہ تو اس کی نماز 5 وقت کی لازم ہے. اللہ نے، میں اس چیز کے بہت تنقید کر رہی ہوں. جینڈر نماز نہیں دیکھتا کہ نماز آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم مرد اور عورت پہ ہی فرض ہے، ایسی بات نہیں ہے. سب پہ اللہ کی مخلوق بنائی ہوئی ہے نا. میں تو 2 چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. 2 چیزیں، ایک موت ہے، ایک زندگی ہے. زندگی موت کو تانے دیتی ہے تو اس سے دنیا نفرت کیوں کرتی ہے؟ موت آ کے جواب دیتی ہے میں کڑوا سچ ہوں. 18,000 مخلوقات میں زمین، آسمان اور ہر مخلوق 18,000 مخلوقات میں پائی جاتی ہیں. ایک مخلوق ایسی اسے ساری دنیا، پورے کائنات استعمال کرتی ہے تو لوگوں کی پیاس ختم کرتی ہے، وہ ہے پانی. مگر پانی کی پیاس کون ختم کرتا ہے؟ وہ ہمارے لوگوں کی اندر کی اور باہر کی پلیتی. وہ پلیتی جو ہے وہ پانی کی پیاس ختم کرتی ہے. جب ہمارے جسم ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہم غسل کرتے ہیں، ہمارا غسل سے ہمارا وجود پاک ہو جاتا ہے، مگر پانی پلیت ہو جاتا ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں. میں حضور کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں نہ میں نے قرآن پڑھا ہے، نہ ہی میں نے اسکول کی دیواریں دیکھی، اندر نہیں گئی. وہاں چیریں کتنی ہیں، کس طرح پڑھائی کی جاتی ہے، کس طریقے سے. صرف انسانی درد رکھنے والے انسان کا دماغ خود بخود پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. جس کے پاس انسانیت نہیں وہ اس کی تعلیم کو میں کچھ نہیں سمجھتی. اگر جو ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کن لوگوں کے پاس ڈگریاں تھیں؟ کون ڈبل MA کیا ہے، کس نے میٹرک کی ہے، کس نے 12 جماعتیں پڑھی ہیں، کس نے 14 کی ہیں. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام کسی جنڈر کا محتاج نہیں ہے، وہ صرف انسان کا محتاج ہے. ایسے کہ لوگ ایپ سیٹ نہیں کر رہے ہوتے. جب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا تو پھر اس نے اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے. اس نے اللہ کے ہی لیے نماز پڑھنی ہے. وہ چاہے تو ٹرانسجنڈر ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کے سامنے ہی وہ. بہت سارے لوگوں کے اس سوالوں کا جواب میں دیتی ہوں نا، جو لوگ کہتے ہیں یعنی کہ یہ خواجہ سے، میں نے کہا نہیں، دین، مذہب، اسلام یہ کسی جنڈر کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے مرد عورت ہونا ضروری ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گی اللہ حضور کو جو چیز پسند آتی ہے بے مقصد اللہ نے کسی کو تخلیق اس کائنات پہ نہیں کی. بالکل اللہ کو جو پسند ہے، کسی عورت کا، کسی مرد کی کیا ضرورت ہے اللہ کے کاموں سے مداخلت کرنا. تو میں کہتی ہوں کسی کو تو نہیں پتا نا جو نماز میں نے پڑھی ہے اس سے زیادہ شاید نماز اللہ تعالیٰ کو آپ کی پسند کا ہے. لفظ شیئر کیا ہے، ایسے لوگ کرتے ہیں، انہوں نے غرور کا لفظ شیئر کیا ہے، یہ تو اللہ پوچھے گا ان سے. کچھ لوگ ہیں نا، میں ریسنٹلی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کون سی تنقیدیں کرنا. ہم لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن اپنے اللہ کو تو راضی رکھتے ہیں. اور کہتے ہیں ان کے جنازے نہیں ہوتے، جنازہ بھی ہوتا ہے.
یہ ایشو میں نے کافی عرصے سے سن رہی کہ اس ایشو پہ میں بات کرنا، اس لیے میں آپ کے سامنے بات کی ہے کیونکہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، وہ بھی مسلمان کا بچہ ہے، اس سے اپنے کلمے کو ماننا ہوتا ہے. کلمہ ہمارا پہلا کلمہ جس نے پڑھا وہ مسلمان ہے، اور اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے اپنے اللہ کو، اور بہت سارے لوگ ہماری تبلیغ پہ بھی جا رہے ہیں، میں خود جاتی ہوں، تو ہم اپنے اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم لوگ میک اپ کیا، فیشن کیا، فنکشن پہ چلے گئے، اندر کے جو جذبات ہیں وہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہیں. ہم اللہ سے جو میں دعا ہم کہتے ہیں، میں خود اللہ سے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلتی ہوں، اس رب نے اسی طریقے سے مجھے واپس لانا ہے، اسی طریقے سے گھر سے نکلوں گی، اسی طریقے سے میں گھر سے واپس ہیں، کیونکہ میں نے اپنے اللہ کو یاد کر کے نکلی، اس اللہ نے جیسے پیدا کیا ایسے ہی. اچھا، یہاں پر نا ایک بات ہے، اسلامی شرعی کورٹ نے ٹرانسجنڈر کا جو کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ سوال کیا، میں بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دوں. پاکستان ایک حراست مدینہ کہلایا گیا. بالکل. حراست مدینہ کے اندر کسی کا پردہ اٹھانا بہت کبیرہ گناہ ہے، کسی کی عزت کی دھجیاں اٹھانا بہت کبیرہ گناہ ہے. بالکل. ایک بات. دوسرا، جب ایک 2 طریقوں پہ میں گئی، جب میرے خیال دوسری تاریخ تھی، کچھ پڑھے لکھے لوگ وہاں آئے، کچھ اینکر ٹی وی کے بھی گئے، کچھ بہت زیادہ ایڈوکیٹ لوگ بھی آئے، اور یونیورسٹیوں کے بچے بھی آئے. انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے، اس بینر پہ لکھا ہوا تھا حضرت لوط کی قوم مرد آباد. تو میں یہی سوال گورنمنٹ آف پاکستان سے، یہی سوال حراست مدینہ کے لوگوں سے پوچھتی ہوں، کیا حضرت لوط کی قوم کتنی عرصہ پہلے تھی؟ یہ جو قوم ہے یہ میرے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ان امتیوں کو یعنی کہ حضرت لوط کی قوم سے ملانا، یہ کہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کا انصاف ہے؟ اس طرح کے بینر اٹھا کر اس طرح کی بات کرنا. اگر شرعی عدالت میں جو کیس انٹر ہوا ہے، جن لوگوں کے بطول وہ انٹر کیا گیا ہے، بھائی فیس بائی فیس ان کی باتوں کو سنا گیا، اور ٹرانسجنڈر کو اس وقت مسلط کیوں نہیں کیا گیا تھا جس وقت یہ قانون پاس کیا گیا تھا. اگر اس میں اگر میں بات کروں، کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی کہ جن کو اگر کیس ہے LGBT کے اوپر تو نام تو ان کا لیا جائے، پھر میرے لوگوں کا کیوں نام لیا جاتا ہے ٹرانسجنڈروں کا؟ پھر کیا کہا جاتا ہے یہ جنڈر چینج کر کے اتنے سے اتنے پورا ڈیٹا دیتے ہیں، عورتیں بن گئی. وہ کیسی عورتیں بن گئی ہیں؟ وہ عورتیں نہیں بنی، وہ مرد ہیں اسی طرح کے. اس کی وجہ یہ ہے یعنی کہ جو آپریٹ کرواتے ہیں، مرد بھی کرواتے ہیں، عورتیں بھی کرواتی ہیں، ٹرانسجنڈر بھی کرواتے ہیں. اگر ایک ماں ہے پریگننٹ ہے، اگر وہ پریگننسی جو ہوتی ہے وہ آپریٹ سے ہوتی ہے تو بچہ وہ زندہ پیدا ہوتا ہے. اگر اسی طریقے سے وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے نا، یعنی کہ ایک مرد اگر اس طریقے سے اس جنڈر کو چینج کر کے وہاں تک چلا جاتا ہوتا تو وہ مرد عورت کیسے بن گئی؟ عورت تو وہ تب بنتی وہ بچہ پیدا کر سکتی، عورت تو تب بنتی وہ کسی سے حق نکاح میں چلی جاتی. شرعی لحاظ سے شرعی طریقے سے اس بات کو پکڑا جائے. ایک تو میں بہت زیادہ اس چیز سے متاثر ہوئی، شرعی کورٹ میں جب میں گئی، قرآن پاک کی پاک کلام سے تلاوت کر کے اس کیس کو اٹھایا گیا. جو بولیں گے ہم سچ بولیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے. پاکستان کے اندر نہ کوئی عورت سچ بول رہی ہے، نہ کوئی مرد سچ بول رہا ہے، نہ کوئی علماء کرام سچ بول رہا ہے، نہ ہی تو ہمارے ٹرانسجنڈر سچ بول رہے ہیں. یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، یہ ساری جھوٹ کے بنیاد بنی ہوئی ہے. مگر میرا یہی کہنا ہے، جب سب ہم یہاں سے پردہ کریں گے تو وہاں بہت بڑی کچہری لگے گی. یہ جھوٹ بولنے والے وہاں رگڑے میں چلے جائیں گے. پڑھ لکھ کر ہو کر پڑھنا لکھنا اس لیے نہیں کیا جاتا آپ انسانی اعزاز کو بھول جائیں، آپ انسانی دردی کو بھول جائیں، یعنی کہ انسان کا اخلاق سے گر کے کوئی حرکت کریں یا آپ کسی کی ایسی کوئی راز کو اچھالیں جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اگر میں ایک ٹرانسجنڈر ہوں نا، اگر میں نے آپریٹ کروایا، میں جنڈر اپنا چینج کیا ہے، تو میں میڈیا کے سامنے کروں میں تو ایسی نہیں، تو میں تو سچی ہوں، تو میں تو فلاں ہوں، میں ٹنگا ہوں. نہیں، حقیقت بیان کرو. اگر اللہ سے آپ لوگ نہیں ڈر رہے، پھر دنیا کا کیا ڈر ہے آپ کو؟ دنیا سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرنا تو اس پاک رب سے چاہیے جو
جس کے ہاتھ ہماری ڈور ہے. آپ کو حکومتی سطح پر کون کون سی سہولیات دی جا رہی ہیں یا پھر حکومت آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ کوئی سہولت نہیں دے رہی؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جب سے میں نے ادارے بنائے نا تو میں اپنے پیج پہ بولتی ہوں یعنی کہ میں گورنمنٹ کے بغیر ادھوری ہوں. میرے خیال میں ابھی تک تو میں ادھوری ہوں. جب میرے اوپر کوئی بات آئے گی, مجھے کوئی رائٹس ملے گا تو مجھے کچھ سمجھ آئے گی تو میں آگے اس بارے میں حقیقت بیان کروں گی. جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اتنے سال سے 3 سال تو ہم انتظار کر رہے ہیں. ہماری ہر جگہ میں 2 کوٹا نوکریوں میں, یعنی کہ فوج میں ہر جگہ میں 2 کوٹا دیے گئے. پتہ نہیں وہ 2 کوٹا کہاں ہوں گے. جب ہمارے غلہ کیا کوٹا ہو جائے گا تب بھی ہمیں کوٹا ملے گا. اس طریقے سے جیسے ہاں یہ چیز ضرور ہوئی ہے, عزت جو ہے یعنی کہ اس طریقے سے ہم منسٹریوں تک جا سکتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس تک جا سکتے ہیں. بہت سارے ٹرانسجنڈر پڑھے لکھے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. آپ لوگ تو کافی اپنے آپ کو نا خود ہی گرو کریں. حکومت کو ایک طرف پہ رکھ کے اگر ہم بات کریں تو آپ لوگوں نے خود سے ہی اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرو کر لیا ہے کہ میرا نہیں خیال آپ کو کسی کی ضرورت ہے. پڑھنا لکھنا تو پڑھے لکھے کی بات ہی میں کرتی ہوں. جنہوں نے پڑھائی کی ہے صرف انہوں نے اپنے لیے کی ہے. اگر اپنی پورے خواجہ سراؤں کے لیے ہوتے, آگے وہ ہوتے, پیچھے پیچھے ہم ہوتے. بہت بڑی یہ خامی ہمارے ٹرانسجنڈروں کے اندر, جو کہتے ہیں نا ہم فرسٹ ٹرانسجنڈر ہیں. میں کہتی ہوں اللہ کی مخلوق گھنوں گھن ہے, ایک سے ایک بڑھ کر ہے. ہر ایک ستارہ جو چمکنے والا ہوتا ہے وہ ستارہ نہیں کہلاتا. اگر پڑھے لکھے جو ہیں, جو ان پڑھ ہیں, وہ ان پڑھوں کو آگے لے کر چلے. میں آزا آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, ان پڑھ ہوں, بالکل انگوٹھا لگاتی ہوں ہر چیز پہ. مگر میں نے پڑھے لکھے سے زیادہ کیا کام کیا ہے. میں نے فری ڈسپینسریاں 6 کھولی جن میں مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے, بزرگ سب کا علاج فری ہو رہا ہے. جس میں نے 350 بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں. وہ میرے ٹرانسجنڈروں کی نہیں تھی, اس پاکستان کی اس عوام کی تھی جو غریب طبقہ لوگ تھے, جن کے پاس مسائل نہیں تھے بیٹی کو ٹھکانے لگانے کے, بیٹی کو گھر سے الوداع کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یعنی کہ میں نے 25,000 لوگوں کو راشن دیا. اس میں ٹرانسجنڈر بھی موجود تھے, خواتین بھی موجود تھی, بزرگ لوگ بھی موجود تھے. جن لوگوں کے پاکستان کے اندر یعنی کہ گورنمنٹ کیا باقی بھی پبلک نہیں سمجھتی, جو جھگیاں والے ہوتے ہیں, ان کو میں نے راشن دیا. پھر میں نے سردیوں کا موسم آیا یعنی کہ 10,000 لوگوں کو بستر دیے. اس طرح کا کام کریں نا, یعنی کہ ہمیں کیوں یہ پاکستان کی گورنمنٹ عوام اپنے آپ سے الگ سمجھتی ہے. حکومتی لیول پہ جو یہ قانون سازی ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے؟ میں نہایت افسوس سے اس چیز کا جواب دوں گی. اس چیز کی بھرپور طریقے سے مذمت بھی کروں گی. بہت سارے ایسے مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے روموں میں خفیہ میٹنگیں کر کے یہ قانون ہمارا پاس کروایا تھا, جس میں ہمارے کانوں تک یہ خبر ہی نہیں آئی یعنی کہ ہمارے قانون کے اندر کون کون سی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. اس جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ان سے میں بھی دکھی ہوں. سب سے پہلے مسلمان ہونے کا حق یہی ہوتا ہے, نماز, باوضو رہنا, قرآن کی تلاوت کرنا, لوگوں کی اچھائی کی آگاہی دینا. اس کے ساتھ اگر میں ساری زندگی میں اسی افسوس, اسی ارمان سے لوگوں کی شادیاں کروا رہی ہوں, نیک کام کروا رہی ہوں, کیونکہ میرا کارڈ جب سپریم کورٹ کے آرڈر سے بنا, میں حج پہ نہیں جا سکتی, میں عمرے پہ نہیں جا سکتی, میں ان پڑھ ہوں. مجھے کیا پتہ ہے یعنی کہ کس گروپ کے ساتھ ہمیں ایڈ کیا گیا ہے, کیونکہ جو LGBT کے ساتھ جو کام ہے وہ میرا کام نہیں ہے, نہ میں اسے پروموٹ کر رہی ہوں. لیکن ہمارے ہاں آپ کو ان کے ساتھ ملایا, مجھے مجبور کیا گیا تھا یعنی کہ آپ کارڈ بنائیں, تو اگر کارڈ آپ کا نہیں ہے آپ ٹرانسجنڈر کو کیسے لیڈ کریں گے, ان کے اوپر کام کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کا کارڈ چیک کیا جائے گا, یعنی کہ آپ کے کارڈ کے اوپر اگر مردوں والا نام ہوگا تو وہ کہیں گے آپ مرد ہیں, آپ ٹرانسجنڈر ہی نہیں ہیں. تو یہ قانون میری سمجھ سے باہر ہے. میرے خیال میں جو کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا جاتا ہے, جو شناختی کارڈ پہ لکھا جاتا ہے, وہ تو ایک قانونی سطح پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, مگر میرے اللہ کا جو قانون ہے وہ تو قانون سب سے مختلف ہے. اس اللہ تو جانتا ہے آپ ایک عورت ہیں, اللہ مجھے بھی جانتا ہے میں جو ہوں, اللہ ایک مرد کو بھی جانتا ہے وہ جو مرد ہے, اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا نہیں کر رہا. وہ ہم لوگ نہیں ہوتے یہ فیصلہ کرنے والے, یعنی کہ اس کے سامنے ہے. بالکل
ہم لوگ نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ کون سا ٹرانسجنڈر صحیح ہے, کون سا ٹرانسجنڈر غلط ہے. بہت سارے ہمارے میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, ہم بھی کبھی کچھ نہ کچھ تو غلط کرتے ہی ہوں گے, لیکن وہ ہماری سوسائٹی کا ایک رول ہے نا کہ بھئی ٹرانسجنڈر جہاں دیکھا وہ ہم اپنے ایک دماغ میں ہم نے پرسیپشن بنایا ہوا ہے کہ وہ غلط ہے, اس نے کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. اگر وہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے, غلط چیز کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک تھوڑا سا کمزور پارٹ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اگلے کو کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس کی بھی اگر جنس الگ ہے تو اس کے بھی کوئی فیلنگز ہیں, اس کے بھی کوئی جذبات ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, آپ پہلے اپنا نام بتائیے گا. اس کے میرا نام ثنا ہے, میں اسلام آباد سے ہوں اور یہاں میں اسلام آباد میں ریزیڈنٹ ہوں, ایک میں ڈانسر ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کام میں آگے بڑھوں. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام؟ مجھے 7 سال ہو گئے. 7 سال. ان 7 سالوں میں آپ نے کون سی مشکلات دیکھی ہیں؟ میں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں. اپنے سب سے پہلے تو میں نے ماشاءاللہ میں نے میٹرک کی سائنس میں, پھر اس کے بعد بی اے کیا میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, پھر اس کے بعد میں نے منسٹری میں جاب کی ہے, منسٹری آف فارن افیئر میں. وہاں پہ ان لوگوں نے میں ٹمپریری رکھا, پھر ان لوگوں نے مجھے نکال دیا. وہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ یہ خواجہ سرا ہیں, اس کو نکال دو, اس کی ادائیں ایسی ہیں, ہماری گورنمنٹ سے ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں. تو وہ ہوا, میں نے 4 ایئرس منسٹری آف فارن افیئر میں رہی. میں نے کوشش کی کہ میری پرماننٹ جاب ہو, لیکن نہیں ہوئی. وہاں سے میں واپس آ گئی. مجھے ایک گرو راستے میں ملی, مجھے کہتی چیلا تم آ جاؤ, تو میں چیلا پڑ گئی. میں چیلا پڑ گئی. پھر میں ریسنٹلی پھر میں ان کے پاس آئی, میں نے چٹائی دی, پھر آگے میں ان کے ساتھ فنکشن کرتی رہی. فنکشن کے بعد پھر میں نے کافی سارے میں فنکشن کے, پھر میں ریسنٹلی بیمار ہو گئی, گھر چلی گئی. پھر میں دوبارہ اپنی اسی میں فیلڈ میں آئی. ماشاء اللہ اتقاء بیٹھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں. ارادہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جاؤں, عمرہ کروں, حج کروں. والدین میرے کوئی نہیں ہیں. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے خواجہ سران کے ساتھ یہی میری اپیل ہے, نماز پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعائیں کریں, کیونکہ ہم لوگ اللہ کو بھی ہمیں ٹائم دینا چاہیے. اچھا, آپ کی میڈم بیٹھی ہیں یہاں پر, میں ان کے بارے میں تھوڑا سا پوچھوں گی آپ سے کہ جو کام کر رہی ہیں, اپنا ویلفیئر, اپنی آرگنائزیشن جو یہ چلا رہی ہیں, ان سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کام کس طرح سے آگے لے کر جانا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. فرسٹ میری ہیلپ انہوں نے یعنی کہ کی ہے میرے گھر فیملیز میں, بہت اچھا میرے ساتھ تعاون کیا. اور بہت سارے خواجہ صاحب ہیں پورے پاکستان میں, یعنی کہ اسلام آباد, پنڈی جتنے بھی ہیں, اور بہت سارے آؤٹ آف سٹی ہیں, وہاں تک بھی جاتی ہیں. انہوں نے کئی آفس بنائے ہیں, ڈسپینسریاں بنائی ہیں. اس کے بعد بیوہ عورتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. آج بھی کہیں بھی مجھے گورنمنٹس بلاتی ہے, میں ان کے لیے بتاؤں گی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کر رہی ہے خواجہ صاحب کے لیے, لیکن آج تک مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ گورنمنٹ ان کا کچھ ہیلپ کر رہی ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آگے کام بھی کرے گی, اور 10 ہارڈ نہیں ہوتے. آپ کو اچھا سوچنا چاہیے. آپ جیسے اچھا سوچیں گے اللہ آپ کو ویسے ہی جو ہے, اللہ کہتا نا جیسے آپ میرے سے گمان کریں گے اللہ آپ کو ویسے ہی دے گا. تو اچھا سوچیں, انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی بھی ایک دن جو ہے وہ اس طرح جس طرح باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ویلیو رکھتے ہیں, آپ لوگ بھی رکھیں گے. آخر میں میڈم مجھے اپنے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں اور آپ جیسے خواجہ سراؤں کو کون سا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں خواجہ سراؤں کو وہ پیغام دوں گی. ابھی یہ رشتے میں میری بیٹی لگتی ہیں. ہماری ماں بیٹی کا ایک رشتہ ہوتا ہے, ایک چیلا گرو کا رشتہ ہوتا ہے. چیلا جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, تو جو بیٹی کی ہوتی ہے اس طرح بیٹی ہوتی ہے. 2 رشتے ہمارے بڑے پیار کے ہوتے ہیں. فقیر 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 کہتے کہتے نا یہ لوگ بچپن سے لے کر اینڈ کر دیتے ہیں اس فقیری کا, مگر میں دیکھ دیکھ کر ریحان ہوتی ہیں کون سی فقیری ہوتی ہے, کیا فقیری ہوتی ہے. فقیری تو میرے حساب میں جس طریقے سے درویشوں کی فقیری ہوتی ہے, باوضو رہنا, مسلح پہ اپنے آپ کو مخاطب کر دینا, اللہ سے رجحان کرنا, ہاتھ میں تسبیح رکھنا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کا درود پڑھنا, اور نفرتوں کو مٹا دینا. اور دیکھیں امام بری سرکار, داتا صاحب, پیر ازمیر شریف, بابا بلّہ شاہ, فقیر وہ تھے جن کے درباروں پہ لوگ جا کر سجدہ کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نفل ادا کرتے ہیں. کہاں کہاں سے لوگ اتنا بڑا بڑا رینٹ بھر کے آتے ہیں, بسوں کی بسیں بھر کے آتے ہیں, وہ ہوتے ہیں لوگ فقیر. ہمارے ٹرانسجنڈر جو ہیں نا, یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, ہم فقیر ہیں. مگر فقیر کا بھرم رکھنا, فقیری کا ناز رکھنا, یہ اس سچے مسلمان کا حق ہے. وہ جس طریقے سے فقیری ہے یہ فقیری نہیں ہوتی.
ہم اتنا زیادہ میک اپ کر کے گلے میں دوپٹے پہن کر اور اپنی باڈی اس طریقے سے تیار کر کے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے، یہ فقیری نہیں ہوتی، ایک نمائش ہوتی ہے۔ تو میں یہی میسج دوں گی، نفرت یہ مٹائیں، لوگ ایک دوسرے سے پیار سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کی دھجیاں نہ اٹھائیں۔ پاکستان کے اندر نہیں، ہمارے شرعی عدالت کے کیس کے بعد نا پوری دنیا، علماء کرام کیا، مرد کیا، یونیورسٹیوں کے بچے کیا، سب لوگوں کا رخ ایک طرف ہو گیا ہے۔ اب یعنی کہ یہی ہم محسوس کر رہے ہیں، کسی وقت بھی یہ لوگ ہمارے کپڑے اتار کر نا ہمیں ننگا کر کے چوراہے میں کھڑا کر کے یا تو ہمیں آگ لگا دیں گے یا گولیاں سے چھننی کر دیں گے، ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ فقیری یہ ہوتی ہے، ماں باپ کی جی بھر کے خدمت کریں، پہلے ان سے دعائیں لیں اور ان کا ادب کریں، فرماندار اولاد بنے اپنے ماں باپ کی۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا، ایک فقیری کو پکڑ لیا، وہ فقیری کہاں کی ہوتی ہے؟ کسی کے کپڑے اتار دیے، کسی کی قبروں میں پیشاب کر دیا، کسی کی ماں بہن کو گالیاں دے دی اور کسی کو ذلیل رسوا کر کے بے شمار دامنوں میں انہیں فروخت کر دیا۔ یہ فقیری نہیں ہوتی۔ فقیری ہوتی ہے ایک درد رکھنے والی، فقیری ہوتی ہے ایک انسان کو انسانیت میں لے جانے والی، انسان کا درد سمجھنے والی۔ جب انسان کے اندر انسانیت ختم ہو جائے پھر کی فقیری کہاں سے آ گئی؟ تو میں یہی پیغام دوں گی، آپ سب لوگ جتنے بھی میرے فقیر فقراں سن رہے ہیں، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہے ہیں۔ جب آپ حقیقت بیان کریں گے، سچ بیان کریں گے، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کے ماں باپ بھی اور معاشرہ بھی۔ کبھی کسی کے اوپر کوئی انگلی، ایک انگلی اٹھائیں گے، 4 انگلیاں ان کی طرف آ جائیں گی۔ اس چیز سے پرہیز کریں بس۔ تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے سنا، ایک ٹرانسجینڈر کے حوالے سے آج ہم نے بات کی۔ پلیز ٹرانسجینڈرس کو بھی انسان سمجھیں، ان کی بھی کوئی جذبات ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی فیلنگز ہوتی ہیں۔ خدارہ ان کے ساتھ ویسا سلوک نہ کریں جو کہ آپ پہلے کرتے آئے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے وہ اپنا خود کا ایک اچھے سے امیج بلڈ کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔